الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. ہر وینسڈے کو ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آئی ہیو ایور کورڈ ان مائی ہول لائف، میرے اپنے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام یوتھ کے لیے، اور چاہے بزرگ ہیں یا چاہے بچے ہیں. اور بیفور آئی بگن دس ٹاپک آئی وانٹ یو اینڈ می ٹو ریئلائز کہ جس دور میں ہم اس ٹائم رہ رہے ہیں، دس ورلڈ از اے گلوبل ولیج. آپ ایون پرسوں مجھے پولینڈ سے کال آئی. دس distances have become short. Honestly, 20 years ago, sins were not that easy. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. مجھے اپنا یونیورسٹی کا ٹائم یاد ہے. اٹس ناٹ 20 years ago, اٹس اراؤنڈ 10 to 15 years ago کہ یہ واٹس ایپ نہیں تھا، اسنیپ چیٹ نہیں تھا، فیس بک تھا، بٹ بڑی لمیٹڈ آپشنس تھیں. لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ کرنا، گروپس، اسنیپ چیٹ کی اسٹریکس، یہ سب کچھ نہیں تھا. سو سنز ور ناٹ دیٹ ایزی. اٹ واز ہارڈ ٹو کمٹ سنز. تھنگز ور ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل، بٹ ناؤ اٹس ون کلک اوے، انسٹنٹ ایکسیس. لوگوں کو پہلے محنت کرنی ہوتی تھی اپنی بات پہنچوانے کے لیے دنیا تک. اب یو جسٹ نیڈ این انٹرنیٹ، یو جسٹ نیڈ اے اسمارٹ فون، اور ایک امورل سا آپ ڈانس کر دو اینڈ یو آر وائرل آل اوور دا انٹرنیٹ اینڈ دا ورلڈ از واچنگ یو. انسٹنٹ فیم. پتہ نہیں کس طرح کی ویڈیوز، لاہور دا پاوا، اختر صاحب، عجیب قسم کی چیزیں. اینڈ کوئی سیلفی اسٹک چاہیے آپ کو، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہو، اینڈ دین یو آر فیمس اینڈ یو وانٹ ٹو واچ اینی تھنگ. اٹ از ایزیلی ایکسیسیبل. سو ٹائمز ہیو چینج، نو ڈاؤٹ. اور جتنا زیادہ ہم اس ٹیکنالوجی کے اندر رہ رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، وچ از اللہ از واچنگ یو. اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مراقبہ. یہ مراقبہ وہ نہیں ہے کہ جس میں اپنے سر کو جھٹکے دینا اور دل پہ ضربے لگانا. اٹ از مراقبہ مینز نوئنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ می رائٹ ناؤ. میرے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے. محمد بن امین اشنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ واز ریویلڈ فرام اسکائی. جو آسمان سے چیزیں نازل ہوئی ہیں، مراقبہ از دی بیسٹ تھنگ. قرآن بھی اس کا مینشن کرتا ہے، اور احادیث بھی اس کے بارے میں مینشن کرتی ہیں. اینڈ اٹ از دا بیسٹ ایڈوائز ٹو اینی مسلم، مراقبہ، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اینڈ اٹس ناٹ نوئنگ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اٹس یور ہارٹ نوئنگ دیٹ اللہ از واچنگ یو. اٹس دا اسٹیٹ آف مائی ہارٹ اینڈ یور ہارٹ کہ میرا دل اس بات کا یقین رکھے. یور ہارٹ ٹیلنگ یو دیٹ اللہ از نیئر می اینڈ از واچنگ می، ایز ایف یو آلویز نو دیٹ دیر از اے کلاؤڈ جو کہ آپ کے سر کے اوپر ہے، جو آپ کو مانیٹر کر رہا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانسٹنٹلی نوئنگ وتھ سرٹینٹی ان یقین دیٹ اللہ از واچنگ یور آؤٹ ورڈ اینڈ انورڈ اسٹیٹ. تمہارے ظاہر کو اور باطن کو یہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بٹ ہمارے دل ہمیں اس بات کو بار بار بتا رہا ہو. فار ایگزامپل، اگر کسی ایسے آفس میں ہوں میں، یا ایسے روم میں ہوں میں جہاں پہ کیمراز ہر طرف لگے ہوئے ہیں، پرابلی آئی ول ناٹ چینج مائی کلوتھز دیئر. اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس میں مجھے شک ہو کہ مجھے کیمراز نہ دیکھ لیں، رائٹ. سو آئی ول بی اویئر کہ کیمراز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جہاں بھی ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں یا پبلک میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فزیکلی بھی، آؤٹ ورڈلی بھی، انورڈلی بھی. اور اس پہ ریسرچز موجود ہیں. ہاتھورن ایفیکٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ اکر کب ہوتا ہے، جب انڈیویجولز جب یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے تو وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. فار ایگزامپل، امپلائیز کو جب نوٹس کیا گیا کہ یہ کیمراز ان پہ ہیں اور کوئی ان کو آبزرو کر رہا ہے، چاہے کیمراز نہیں بھی ہیں بٹ سم ون از واچنگ دیم، ان کی پروڈکٹیوٹی لیول بڑھ گئی. بچوں کا بیہیویئر بہت اچھا ہو گیا. اور 2015 میں تو انفیکشن
پریونشن ڈپارٹمنٹ میں ایٹ سینٹا کلارا ویلی میڈیکل سینٹر میں ان سان ہوسے کیلیفورنیا یہ ایک ریسرچ کی گئی اور ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. تھاؤزنڈز آف آبزرویشنز لی گئیں میڈیکل اسٹاف کے اوپر, اور وہ کیا تھا کہ وین دے مانیٹرڈ دا نرسنگ اینڈ دا اسٹاف, انہوں نے دیکھا کہ وہ دے ور بینگ آبزروڈ ہائیجین اور ہینڈ ہائیجین اینڈ اورل ہائیجین ریکمنڈیشنز زیادہ ان پہ عمل کیا گیا, چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے فیلڈ میں ہو یا یہ افیکٹ ہر فیلڈ میں چلتا ہے, ٹیچنگ کی فیلڈ میں, انٹرویوز کی فیلڈ میں, سائیکالوجی میں, اسپورٹس میں, ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ایگزامپلس موجود ہیں کہ جہاں پہ پروڈکٹیوٹی انسان کی اور انسان کا جو کام ہے, انسان کے جو اچیومنٹ لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور اسلام تو سبحان اللہ ڈیوائن ریلیجن ہے. سب سے بہترین جو اسلام کی اسٹیٹ ہے وہ یہی ہے. اسلام کے 5 پلر ہیں بیسک, ایمان کے سے اوپر 6 پلر ہیں, اور اس سے اوپر کا جو سٹیج ہے وہ احسان ہے, اور احسان کا ایک ہی پلر ہے. اور حدیث جبریل میں ہمیں آ کے ملتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ احسان کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف عبادت یعنی نماز یا روزہ یا حج سے تعلق نہیں ہے. لیو یور 24/7 ان دس سچویشن اینڈ اسٹیٹ کہ اللہ از واچنگ می, فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم اس اسٹیٹ میں زندگی نہیں گزار سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ہر ٹائم, تو پھر کم از کم اس اسٹیٹ میں تو زندگی گزارو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. سو دس از فرسٹ کلاس مسلم, جس کو جو یہ اسٹیٹ اس کو نصیب ہو جائے. دس از پلیٹینم اسٹینڈرڈ مسلم, جو اس فیز میں آ جائے. اینڈ یاد رکھیں, اٹس ناٹ, وی کین ناٹ ٹیل اینی ون کہ اچھا وہ مراقبہ میں ہے یا نہیں ہے, اس کے دل میں یہ فیلنگ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. نہیں, اٹس فرام دا من اعمال القلوب, فرام دا ایکشنز آف ہارٹ. اینڈ آل ادر ایکشنز آف دا ہارٹ دے اوریجنیٹ فرام اٹ. سنسیئرٹی, توکل, ورا یعنی بینگ کانشیس آف Allah's decisions, ہر طرح کا جو عمل ہے وہ اس چیز سے, مراقبہ سے نکل رہا ہے. دس از ناٹ جسٹ اے نارمل ایکشن آف ہارٹ, رادر اٹ از دا کور اینڈ بیسک اینڈ اینکر آف آل دا ایکشنز, کہ جس میں سے ہر چیز نکلتی ہے. اور آج اس لیکچر میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لیا اور وہ اس اسٹیٹ کو پا لیا, وچ از مراقبہ, کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ از آل واچنگ, اللہ نوز مائی انر اینڈ آؤٹر اسٹیٹ. اللہ تعالیٰ ان کو کیا گفٹس نصیب کرتے ہیں. پہلا گفٹ, اینڈ وچ از دا بیسٹ ون آئی تھنک, اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی آن ارتھ. اس دنیا میں یہ بیسٹ گفٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اتھارٹی, خلافت عطا کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے کتنی پس رہی ہے, بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے, مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے, خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے, ظلم اور زیادتی کی انتہا کی جا رہی ہے. بٹ جو شخص مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں, جو یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے جو پہلا گفٹ ان کو عطا کریں گے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جب انبیاء کی ڈس بلیور سے کنورسیشن ہو رہی تھی, وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا, جب نان مسلمز نے, کفار نے رسولوں سے کہا, انبیاء سے کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے زمین سے, او لتعودن فی ملتنا, تمہیں ایگزائل کر دیں گے ہم یہاں سے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا رسپانس کیا, فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, کہ اللہ نے وحی کی کہ ظالم کو ہلاک کر دیا جائے گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور تمہیں اس زمین میں اتھارٹی دی جائے گی اور خلافت دی جائے گی. سو ہم جب مراقبہ کی بات کر رہے ہیں اور اپنے دل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کانشیس کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ رینڈم اسٹف, رادر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیبلشنگ دا کیلیفیٹ آف مسلمز آل اوور دا ارتھ, کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو زمین میں خلافت دیتے ہیں. اور مجھے یہ بات بتا بھی دیں
کہ اگر ہم نے خلافت ہمیں مل بھی گئی لیکن ہمارے اندر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم زنا بھی کرتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم قتل بھی کرتے ہیں، تو پھر اس خلافت کا اس سینس میں فائدہ تو نہ ہوا نا، کہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں، تو خلافت اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں جب مسلمانوں کو جو واقعی میں مسلمان ہیں، جن کا قول اور عمل اسلام پہ ہے۔ دوسرا ریوارڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان کا ذائقہ دیتے ہیں، ایمان کا ٹیسٹ دیتے ہیں، جو مراقبہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، جس کو یہ لذت مل گئی اور جس کو اس چیز کا ذائقہ کا مزہ آ گیا، وہ ساری زندگی پھر اس کو پانے کے لیے کریو کرتا ہے اور ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے وہ مل جائے۔ اینڈ دس از اے گرینڈ اینڈ اے بیوٹیفل فیلنگ۔ ثلاثۃ من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے کر لی اس کو ایمان کا ٹیسٹ، اس کو اس ایمان کی لذت مل جائے گی۔ من عبد اللہ وحدہ فإنہ لا الہ الا ہو، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کے شریک ٹھہرائے بغیر عبادت کی اور ایک اللہ کو ہی اپنا رب جانا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سجدے نہ کرتا رہا اور لوگوں سے اپنی حاجات اور منات نہ مانتا رہا، اللہ کو اپنا ولی بنایا اور اللہ کو اپنا نصیر مددگار بنایا، اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ یعنی لذت اس شخص کو نہیں مل سکتی جو کہ عیسی علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے والے یاد باللہ، یا کسی اسٹیچو کی عبادت کرتا ہے، یا کسی بدھا کی عبادت کرتا ہے، نہیں، یا کسی کی عبادت نہیں کرتا جو شخص ایتھیسٹ ہے، نہیں، یہ اس کو نصیب ہوگی جو ایمان والا ہے۔ وآت زکوٰۃ مالہ طیبۃ بہا نفسہ، اور اس نے زکوٰۃ کا مال ادا کیا اور یہ چیز اس کے دل پہ بھاری نہ ہوئی، یعنی خوشی سے ادا کیا، چاہتے ہوئے ادا کیا، اور اس چیز میں پلیجر محسوس کیا۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا بتایا کہ زکوٰۃ کی ڈیٹیلز کچھ بتائیں، اور پھر فرمایا وَزَكَّى عَبْدُ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو پاک کرنا کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میں بھی اگر سوال کروں اپنے آپ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اور کہا فقال رجل ما تزکیۃ المرء نفسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزکیہ نفس کیا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے، بتائیں تو صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یعلم ان اللہ معہ حیثما کان، وہ یہ جانے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جہاں پر بھی ہوں، وہ میرے دل کے اور میرے آؤٹ ورڈ حالات سارے جانتا ہے۔ یعلم ان اللہ معہ حیث کان، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی سے یقین ہونا، اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا گفٹ، شیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ، جو شخص نوجوان ہے، ہارمونل چینجز ہیں، بڑی گناہوں کی گرمی ہے اس کے اندر، جو شخص اس گرمی کو سپریس کرے گا اور دبا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن جب سورج 1 میل پہ ہوگا، اپنے سائے کی ٹھنڈک نصیب کرے گا اس شخص کو، اس کو وہ ایز اے گفٹ عطا کرے گا، ایز اے تھینک یو عطا کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور آپ ان 7 کو دیکھ لیں، تمام کے تمام میں جو ایک کور ہے وہ مراقبہ نفس ہے، کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے جسٹ رولر، امام عادل، اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ جس مرضی کو جیل میں ڈالے، جس مرضی پہ ظلم زیادتی کرے، اسے پوچھنے والا کون ہے؟ بٹ ہی نوز کہ میں یہاں تو کر لوں گا، یہاں تو میں تھوڑا ورلڈلی بینیفٹ لے لوں گا، بٹ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی عبادت میں اس نے جوانی گزار دی اپنی، وہ جوانی میں عبادت کیوں کرتا ہے اور وہ پارٹیز یا ڈرگز یا زنا یا گناہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے، دل اس کے چیسٹ میں ہی ہے،
بٹ میٹافورکلی اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے کہ ہی آلویز وانٹس ٹو گو بیک ٹو مسجد بیکاز ہی نوز کہ دیر از ویئر اللہ از، دیٹ پلیس از ویئر اللہ از. فورتھ چیز، رجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، جو دو لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. ان میں بھی یہ کیوں آپس میں مل رہے ہیں؟ کوئی ورلڈلی بینیفٹ تو نہیں ہے، کوئی بزنس ٹرانزیکشنز یا کوئی اور لالچ تو نہیں ہے، آلدو یہ آپس میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کے، بٹ اللہ کی رضا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پانچواں شخص کہ جو شخص ٹیمپٹیشن کو، کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کی دعوت دی، اس کے پاس اپرچونٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا، وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا، بالکل انڈر دا ٹیبل ڈال دیا جاتا، بٹ اس نے کیا کہا؟ اخاف اللہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جا کے. چھٹا وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، یعنی اتنے سیکریٹلی دیا، سیلفیز نہیں لی، ویڈیوز بنا کے نہیں ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا، بس میرے لیے کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور ساتھوں وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا. یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ کسی فائنینشیل لاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اپنے رب کی پریزنس کے ساتھ ہونے. ساتوں لوگ ان کی جو کیٹیگری ہے، ان کی جو کور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. چوتھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ. اٹ از اے ڈیوائن لائٹ، اٹ از اے سکستھ سینس، اٹ از این انسپریشن. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں. اس کو لوگوں کی پہچان، اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ ایک اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے. اسی لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو، کہ جس پہ جب لائن ایک شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے. تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے، ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کا آ جانا. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں، خود نریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی اور جس طرح نظر نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا اور آئی لکڈ ایٹ ہر، اور مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد زنا کے دھبے ہیں. تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا اوحیٌ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وہی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں، یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے. یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی، اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کہ میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. اور وہ کیوں تھا، وہ فراست کیسے ہے عثمان بن عفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو. اور یاد رکھیں
جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ مراقبہ سے آتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے، بڑا تعلق ہے اس کا. جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے. سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے، دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے. اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا، you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala and which is فراسہ and بصیرت. اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں. سائیڈ نوٹ، جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1، and سبحان اللہ he starts with lowering the gaze as well. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے، جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. دوسرا، اپنی شہوات کو کنٹرول کریں، ٹیمپٹیشنز کو، بری ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے، ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کنٹرول کریں. تیسری چیز، اپنے انر اسٹیٹ کو، اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دیں. یعنی اپنے جو انٹرنل اسٹیٹ ہے اس میں وہ یہ جان رہا ہو، اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کرنا، اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آؤٹر اسٹیٹ کو سنت سے، یعنی جو اللہ کے نبی کی سنتیں سی ان سے منور کر دے. یعنی اپیرنٹلی ہی شوڈ بی اپلائنگ سنہ ان ہز لائف، اور انورڈلی اس کو مراقبہ کی فارم میں ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز، حلال کھانے کی عادت ڈیولپ کر لیں. حلال کھائے، پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. ہز فراسہ ول بی آن پوائنٹ. یہ 5 ٹپس ہیں. سبحان اللہ. سو 5واں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقبہ والے لوگ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس دیز پیپل ود دا لو آف بلیورس. دیکھیں، ایک اصول، ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں نا جو بھی کرنا ہے کریں، جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے، کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو وہ پبلک ہو جائے گا، خیر ہو یا شر ہو. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال القلوب ہے، ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے، بٹ پیپل ول سینس اٹ. They will love you and they will respect you. They will care about you. They will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So we all want people to have good opinions about us. We all want that. We all want کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کریں. اچھے کلمات. ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ وجعل لسان صدق فی الآخرین، کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے. And it's a big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں گے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما اسر احدا سریرۃ الا اظہرہ اللہ. کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا نا، اس کے دل میں کوئی بات ہوگی، کوئی اس کی پرائیویٹ میٹر ہوگا، اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اللہ صفحات الوجہ و فالتات اللسانی، کہ یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشنز کے تھرو یا سلپ آف ٹنگ کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ.
اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک اوپینین پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات, کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے, ان کو ڈیزائر ہے, ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ کہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں. تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں, فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرْحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مُجْمَرٍ. اللہ تعالیٰ اس سے ایک فریگرنس نکالتے ہیں, اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین, جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل, اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے, اس کی جو لکڑی ہے, اور اس سے خوشبو پھیل جائے. فیفوح طیبہ, وہ پھیل جائے. فیستنشق الخلائق, وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں. ولا یدرون اینا ہوا, اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آ کہاں سے رہی ہے. سو ابن الجوزی کا اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ. لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں کیا ہے, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ. اگر کوئی شخص یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے گا, اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے, اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے, اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی, یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے, اس کے پاس وائف نہیں ہے, اور وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہیں, اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو گیٹ دیٹ سن اینڈ ڈو دیٹ سن, بٹ وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے, بٹ پیپل اسٹارٹ ٹو لو ہیم. اینڈ ہی کنٹینیوز اینڈ سیز کہ فار سم پیپل دس سینٹ اینڈ دس فریگننس ریمینز آفٹر دیئر ڈیتھ, کہ ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. فار سم اٹ از 10 days, فار سم اٹ از 100 days, فار سم اٹ از decades اینڈ centuries, کہ لوگ ان کو ان کا ذکر خیر, ان کا تذکرہ, ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں. جتنا زیادہ مراقبہ, جتنا زیادہ اللہ کا خوف, جتنا زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا, اتنا ہی لمبی وہ خوشبو چلتی ہے. اینڈ ہی سیڈ فار سم پیپل اٹ لاسٹس ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن تک یہ خوشبو رہتی ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء, صحابہ, نیک لوگ, امام بخاری, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, پیپل آف نالج اینڈ پیپل آف تقوی. تقوی ان کے نفوس میں اور گھروں میں داخل ہو چکا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو شخص ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. گناہوں کو چھوڑنا نیک عمل ہے. کوئی انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا, بٹ یعنی فرائض کے علاوہ نوافل نہیں پڑھا, بٹ وہ گناہوں سے رجسٹ کر رہا ہے, یہ اس کے لیے اجر ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو ڈال دیں گے. So love from the believers. 6th gift, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو ایک عجیب سی اسٹرینتھ دیں گے, عجیب سی قوت اور ہمت دیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ پائے گا جن سے لوگ نہیں بچ پاتے. یہ لوگ, ان کو حیا آتی ہے, یہ کانپ جاتے ہیں جب گناہ کا دل چاہتا ہے, مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو انہیں آیات نظر آتی ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, وہ آنکھوں کی خیانت کو, رائٹ لیفٹ کو, لٹل سنیک پیک دیٹ وی ٹیک, اس کو بھی جانتا ہے وہ. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, اور جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ, اس کے لیے برابر ہے کہ کوئی اس کو اونچا پکارے یا اس کو دل میں پکارے, یا دل میں اس کو یاد کرے, اس کے لیے برابر ہے. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ, یا
دن میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے، اس کے لیے رات کا اندھیرا میٹر نہیں کرتا. وہ کالی رات، کالے پتھر پہ کالی چونٹی ہوئی چلتی کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. سورہ رات کی آیات ہیں. اور آگے فرماتے ہیں الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کوئی بھی 3 شخص نہیں ہے جو چوتھا وہ ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، اور کوئی بھی 5 شخص نہیں ہے کہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم یا اس سے زیادہ. الا هو معكم اينما كانوا، کہ وہ تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. ثم ينبئكم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. ان اللہ بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو میں اور آپ جب ہم اکیلے اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں، وہ ہم اکیلے ہیں تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے. The people of Muraqabah, they recite these ayat, and these ayat stand like a wall between them and sins. اور وہ they think 100 times before clicking. They think 100 times before calling someone or messaging someone. Before doing sins، یہ ساری آیات ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کو خوف، ان کی جسم کانپ جاتے ہیں کہ ہم یہ سب جانتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں. ایک شخص آیا وہیب ابن ورد کے پاس رحمہ اللہ اور کہا کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں. اور انہوں نے کیا ایڈوائز کی؟ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، beware of making اللہ سبحانہ وتعالی the least significant of all observers. اللہ اکبر. کہ تمام دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے کمتر اور حقیر دیکھنے والا نہ سمجھ لینا کبھی بھی. اور لوگ جب گناہ کرتے ہیں، ہم سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ایون ہم بچے کا بھی لحاظ کرتے ہیں. کوئی بچہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں چلا جائے، بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کر لیں. ایک بچے سے بھی زیادہ، ایک کیمرے سے بھی کمتر اپنی نظر میں ہم نے اللہ کو بنا لیا. اتقی ان یکون اللہ احون الناظرین الیک، کہ beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers. And we have put Allah subhanahu wa ta'ala at the bottom, وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. ابو حامد الخلفانی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ شیخ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کے مراقبہ کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے بتائیں کن اشعار کی بات کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے پڑھے اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی فکیف اجیب یا وحی فکیف اجیب یا وحی ومن ذا سوف یحمینی اسلی نفس بالاعمال من حین الی حین. تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ذرا دوبارہ پڑھنا. تو پھر اس نے دوبارہ پڑھا اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب میرا رب مجھے کہے گا کہ کیا تجھے حیا نہیں آئی میرے سامنے گناہ لے کے، وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی، تو لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا اور میرے سامنے اتنے سارے گناہ لے کے آ گیا، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ اور ویل ہے مجھ پہ، ہائے ہے مجھ پہ کہ مجھے کون بچائے گا اس دن. اور میں اپنے نفس کو ہمیشہ ہوپس پہ ہوپس اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو یہ بتاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. اور یاد رکھیں it is not sins that define your love with Allah subhanahu wa ta'ala, it is the protection from sins. اور اس لذت میں فائدہ کیا کہ جو لذت ہمیں اور آپ کو گناہ آگ تک پہنچا دے. What is the use of that pleasure which takes me and you to the hellfire? So think before clicking or accessing any website or calling or sending DM to anyone. It's like a camera on your head کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے. اور کیمرہ کی کیا ورتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے احسانات ہم پہ اتنے ہیں، کروڑوں اربوں
کہ ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے. جو یہ حیا والا انسان ہے نا، جب بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کتنا بڑا ہی تیرا کفر ہے. اور تو اگر یہ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنی تھوڑی تیرے اندر حیا ہے اس سے. سو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا کتنی ہے. اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، کہ beware of making Allah the least insignificant of all observers. So think a lot before clicking anything, before doing anything, کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ایک اور گفٹ جو کہ اللہ اکبر سب سے بڑا گفٹ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت سے ریوارڈ کریں گے جو اللہ کا حیا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کو جا کے ایک دن حساب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے پھر. اور امام مجاہد رحمہ اللہ اپنے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی نیک لوگ گزرے جو کہ گناہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ جن کے اندر گناہوں کی تڑپ تھی، اور ڈیفینیٹلی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، بٹ اس آیت کو یاد کر کے کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ گناہوں سے رک جایا کرتے تھے. وہ ان گناہوں کو رد کر دیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جنتیں چاہیے، اور میں ان لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں جن کے بارے میں رب نے کہا. سو مراقبہ اٹین کرنے کے کچھ ٹپس، اینڈ ٹوٹل 4 ٹپس دے کے میں آپ اس بات کو ختم کروں گا آج کی لیکچر کو. نمبر 1، نوئنگ اباؤٹ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھنا. اللہ البصیر ہے، the all seeing. اللہ العلیم ہے، the all knowing. اللہ السمیع ہے، ہمیشہ سے سن رہا ہے. اللہ الرقیب ہے، الرقیب جو کہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اللطیف جو کہ ایچ اینڈ ایوری مائنیوٹ ڈیٹیلز کو دیکھ رہا ہے. شہید، الشہید شاہد ہے، وٹنس کر رہا ہے مجھے. المحیط جس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، میں بھی اس کے گھیرے میں ہی ہوں. اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی. ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، and she was talking to him in a very low pitch, low voice. کہتی کہ ہمارے درمیان بالکل کچھ میٹرز کا فاصلہ تھا. میں نے چاہا کہ میں ان کی بات کو سنوں، بٹ مجھے ان کی بات نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو I couldn't figure out یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی آہستہ آواز سے بات کر رہی تھی. اور کہتی ہیں وہ بات کرتے کرتے اللہ اکبر، جبریل امین آسمانوں سے وحی لے کے آ گئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے ڈائلاگ سن لیا. ان اللہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور جانتا ہے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ I was amazed کہ میں اتنے دور سے نہیں سن رہی، اور اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر سے ان کی بات کو سن لیا. کہتی سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات، پاک ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے کے رکھی ہوئی ہے. تو وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. دوسرا ٹپ، ریسائٹ دا قرآن ود کنٹمپلیشن، ود تدبر. قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور جان لیں کہ قرآن ہمیں ہر قسم کے گناہ سے نکال لے گا اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو. اور سلف کہا کرتے تھے کم من معصیت فی الخفاء منعنی منها قولہ تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان. اللہ اکبر.
کہتے ہیں کہ کتنے ہی گناہوں نے مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لی، یعنی کتنے ہی گناہوں سے میں بچ گیا اس آیت کی وجہ سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اور یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ کتنے گناہ میں کرنا چاہتا تھا، میرے پاس ایزی ایکسیس تھی، میرے لیے پاسبل تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور میں گناہ کر کے فارغ ہو جاتا، لیکن مجھے یہ آیت یاد آ کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز، ٹو بی اویئر آف دا کانسیکوینسز آف لیونگ مراقبہ، اس بارے میں جاننا کہ اگر میں نے مراقبہ چھوڑ دیا، اگر میں نے یہ اس بات کو چھوڑ دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ایک بڑی خوفناک حدیث میں جو میں اکثر بتا چکا ہوں، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ التِّحَامَةِ الْبَيْضَاءِ، میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسے ایسے نیک اعمال لے کے، جبال کے برابر، پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کو ذرات بنا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، مٹی مٹی کر دیں گے۔ تو قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کی ٹریٹس کیا ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ان میں سے ہو گئے ہیں۔ قال اما انہم من اخوانکم، جان لو تمہارے بھائی ہیں، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہارے اسکن کلرز کے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو جو تم قیام اللیل کرتے ہو وہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں، بالکل ہی گئے گزرے نہیں، بالکل ہی لفنٹر نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ ایک تڑپ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اپنے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی لیمٹ سے کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال برباد کر دیں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور مجھے اپنے جواب کا معلوم ہے کہ اگر ہماری لائف کو ایک فلم کی فارم میں ہماری فیملی کے سامنے دکھایا جائے، اور اس میں ہر وہ عمل ہو جو ہم کرتے ہیں، ہماری سیکرٹ بھی ہو، ہماری پبلک لائف بھی ہو، وڈ آئی فیل کمفرٹیبل؟ اور مجھے اپنا جواب پتہ ہے، کیا ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اس مووی کو لوگوں میں دکھا دیا جائے، سنیماز میں چلا دیا جائے؟ کیا میں اس پہ خوش ہوں گا کہ الحمدللہ میری زندگی کو دکھایا جا رہا ہے، یا میں اس پہ ڈر جاؤں گا کہ نہیں میری زندگی کو مت دکھاؤ، سینسر کرو کچھ پورشنز کو؟ اگر تو یہ معاملہ ہے تو جاننے والا ہر چیز جانتا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گیو اٹینشن ٹو دا پروڈکشن آف دیٹ فلم، بیکاز ہم ہی اس کے رائٹر ہیں، ہم ہی اس کے پروڈیوسر ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ، اس کے گردن کے ساتھ اس کے اعمال جوڑ دیے گئے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور قیامت کے دن اس کی کتاب اوپن پڑی ہوگی، سامنے کھلی پڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو اپنی کتاب کو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، پڑھو اپنی اس کتاب کو، تم جان لو کہ یہ تم نے کیا کیا کرتوت کر کے آئے ہو۔ اور اس دن اللہ کی ذات ہوگی اور ہم ہوں گے، اور اپنی کتاب کو انسانیت کے سامنے، آدم سے لے کے آخری انسان تک ہمیں پڑھنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ اور یاد رکھیں، چوتھی ٹپ، جو لوگ تھے نا مراقبہ والے، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے لائف سٹوریز کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے بچایا اپنے آپ کو۔ امام غزالی رحمہ اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار عمر بن خطاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کچھ روایت میں عبداللہ بن عمر کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ کی طرف۔ تو عمر بن خطاب نے ایک شخص سے کہا کہ
رات پڑاؤ ڈالا, لیٹ ہو گئے, ایک شخص چرواہا گزرا تو کہا کہ ہمیں بکری دے دو, ہمیں تمہیں پرچیز کرنی تم سے. اس نے کہا کہ نہیں نہیں, نہیں مملوک, میں تو غلام ہوں, یہ بکریاں کسی اور کی ہیں. تو اس نے کہا, عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا, اس کا مراقبہ کیسا ہے, اس کے دل میں اللہ کی حیا کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ دے دو ہمیں, اور مالک کو بولنا کہ بھیڑیا کھا گیا, کچھ پیسے ہم سے لے لو, اپنے پاس رکھ لو, اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا, آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے جواب دیا, اور یہ جواب واللہ ہماری زندگی میں کافی ہمارے لیے, کہتا ہے فماذا اقول للہ, اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا اس کو بھیڑیا کھا گیا, مگر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے, کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے اس انسان سے, اور اس کو پریز کیا, اور اگلے ہی دن اس مالک کے پاس گئے, اسے غلام خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا. اور کچھ روایت جن میں اگرچہ کلام ہے, یہ آتا ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں بھی جتنی تھی ساری خرید لیں, اور اس بندے کو گفٹ کر دیں, اور کہا کہ تمہارا گفٹ ہے یہ. اور پھر اسے کہا هذه الکلمہ اعتقدک فی الدنیا, اس کلمے نے تجھے دنیا میں آزاد کر دیا. وارجو ان تعتقک یوم القیامہ, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تجھے یہ جو کلمہ ہے نا, قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا, کیونکہ یہ کلمہ اتنا اسپیشل ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. ربیہ بن خزیم ایک تابعی ہیں, اور بڑے نیک انسان, عابد, زاہد, صوام, قوام. ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر تجھے رسول اللہ دیکھ لیتے نا تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, تم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں, مجھے عابدین, مجھے زاہدین, مجھے ڈیواؤٹ ورشپرز یاد آ جاتے ہیں. تو ان کے جو دوست تھے ربیہ بن خزیم کے, وہ جلس ہوئے ان کے سٹیٹس اور مقام مرتبہ سے. انہوں نے کہا کہ کیا کریں, تو انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ اس کو کسی طرح سے پھسلاؤ, اس کو سیڈیوس کرو, اس سے ایک بات کرو تاکہ یہ پھسل جائے کسی. اور وہ عورت اپنی خوبصورتی میں بہت آگے تھی. تو وہ شخص جب گزرے تھے بازار سے, تو اس عورت نے نقاب کیا ہوا تھا, تو جیسے ہی وہ آ رہے تھے تو اپنا نقاب اتار دیا. تو ربیہ بن خزیم رونے شروع ہو گئے. تو اس نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جو اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے, بجائے کہ تو اس کو چھپائے, تو اپنے آپ کو دکھا کے اور اپنی حیا کو تار تار کر کے اس چہرے کو جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ, اور جہنم میں ایک آگ کی طرح اس کو بھون دیا جائے گا اس چہرے کو. اور پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور چلی گئی روتے روتے, اور وہ ایک عابدہ اور زاہدہ بن گئی اور عبادت گزار عورت بن گئی. تو یہ واقعات پڑھیں ان کو. اب ایک بہت بڑے عالم دین گزرے التنوخی, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الفرج بعد الشدہ میں, کہتے ہیں کہ ایک جنرل تھا جو کہ بڑا ظالم اور جابر تھا. اس نے ایک خوبصورت خاتون کے گھر پہ حملہ کیا, اس کو پکڑ لیا. اس کے پڑوسی آئے اس کو چھڑانے کے لیے عورت کو, مگر اس کے جنرل کے گارڈز نے ان کو دھکا دیا, اور وہ جنرل جو تھا وہ اپنے کمرے میں اس کو لے گیا. اور جب کمرے میں لے گئے تو دروازے سارے بند کر دیے, اور وہ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, اپنے آپ کو بچا رہی تھی. تو اس نے, ظالم نے اپنے آپ کو امپوز کرنا چاہا اور اس کو پکڑ لیا اور باندھ لیا. تو جب اس پہ اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا اس کے اوپر, اور اس پہ یعنی اپنی جانور والی خواہش کو امپلیمنٹ کرنے لگا, تو اس نے کہا کہ رک جاؤ وہ دروازہ تو بند کرو. تو اس جنرل نے کہا کون سا دروازہ؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے. تو وہ ڈر گیا, کہاں پہ گیا, تو پیچھے ہو گیا اور کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ, اللہ نے تجھے بچا لیا, گو اوے. کس چیز نے اس عورت کو اس ظالم سے بچایا؟ مراقبہ نے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف نے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں اپنی کتاب میں روضۃ المحبین میں, اور بڑا ایک امیزنگ واقعہ اسے مینشن کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, بلکہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی, اور وہ اپنے بیڈ روم میں اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی, اور اس کا نہ وہ پریکٹسنگ تھی نہ اس کا ہسبینڈ پریکٹسنگ تھا. تو وہ کہتی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کہ اس عورت اس چہرے کو دیکھ کے اٹریکٹ نہ ہو.
کون سا وہ شخص ہے جو کہ اس چہرے کو دیکھ کے فتنے میں نہ پڑے. تو اس ہسبینڈ نے کہا کہ عبید بن عمیر, یو کین بیٹ ہم, وہ نہیں پڑھ سکتا, جو کہ حضرت عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس عورت نے اس کو اپنے چہرے پہ خوبصورتی تھا, کانفیڈنس تھا, یعنی شی واز گیون بیوٹی بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس نے کہا میں اس کو پھر فتنے میں مبتلا کر کے دیکھوں, اس کو میں ٹیمپٹیشن میں کروں, اس کو میں سیڈیوس کروں. تو وہ ظالم, وہ دیوس, اس شوہر نے کہا کہ جاؤ کرو. تو یہ چلی گئی. اور عبید بن عمیر حرم میں پڑھا رہے تھے, اور پڑھانے کے بعد جب وہ فری ہوئے تو وہ عورت پاس آئی اور اپنے چہرے سے نا وہ نقاب اتارا. تو عبید بن عمیر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی اپنے آپ کو کور کر. تو وہ جواب دیتی ہے کہ اے عبید بن عمیر, تمہاری خوبصورتی نے مجھے فتنے میں ڈال دیا, تم اتنے خوبصورت ہو کہ میں آئی وانٹ یو. تو عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں تمہاری ڈیزائر کو پورا کر دوں گا اگر تم میرے کچھ سوالات کے جواب دے دو. اور وہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر ملک الموت ابھی تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری روح قبض کر لیں, اور تمہارے جسم سے روح نکلے اور تمہارے گلے سے بھی نکل رہی ہو, اور تمہیں غرغرہ کا وہ مومنٹ آ جائے, تو کیا تم خوش ہوگے کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کر دیا تھا؟ تو کہتی ہے لا واللہ نہیں. کہتے مجھے پتہ ہے تم خوش نہیں ہوگی, آئی نو یو ووڈنٹ. کہتے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تم اپنی قبر میں ڈالی جاؤ اور تمہیں فرشتے المنکر والنکیر, دو فرشتے آ کے تمہیں بٹھائیں اور تمہارے سے انٹیروگیشن کریں, سوال اور جواب کریں, تم کیا خوش ہوگی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں. کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم نہیں اچھا محسوس کرو گی. کہتے ہیں جب قیامت کے دن ہوگا, لوگوں کو بکس ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ میں دی جا رہی ہوگی, اور تمہیں علم نہیں ہوگا کہ تمہیں بک کہاں سے ملے گی, اور اگر تمہاری بک کھول کے تمہیں دکھائی جائے, کیا تمہیں خوشی ہوگی اس برے فیل کو وہاں دیکھ کے؟ تو کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ ہے تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے جب تمہیں پل صراط سے کراس کیا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے, اور اس دن صرف اعمال کام آئیں گے, تب تمہیں خوشی ہوگی کہ یہ عمل تمہارے کتاب میں شامل تھا؟ کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے ہیں اور جب سکیلز لائے جائیں گے, میزان لائے جائیں گے, اور نیک اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا, تو کیا تم اچھا محسوس کرو گی کہ یہ بھی گناہ تمہارے گناہوں کی پرڑے میں رکھا جا رہا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں کہ تم جب اللہ کے سامنے کل الملک الجبار کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب کریں گے, تم سے پوچھیں گے تمہارے گناہوں کے بارے میں, کیا تم اچھا محسوس کرو گی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں واللہ. کہتے ہیں آئی نو یو ووڈنٹ. تو پھر کہا اتق اللہ فإن اللہ انعم الیک واحسن الیک, اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں فیور کیا اور تمہیں نعمتوں میں کمی نہیں کی. کہتے ہیں اس نے اپنے چہرے کو کور کیا اور وہ چلی گئی, اور گھر گئی تو روئی, آنسو بہائے, اور توبہ کی اپنی اس پرانی زندگی سے, اور روزے رکھنا شروع ہو گئی, اور نمازیں, اور عابدہ بن گئی, نیک زاہدہ بن گئی. اس کا شوہر جو کہ دیوس تھا اور بے غیرت سے تھا, وہ کہتا ہے کہ آئی ہیٹ عبید بن عمیر, مجھے نفرت ہے عبید بن عمیر سے کہ اس نے میری اس بیوی کو جو روزانہ ہر رات بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کے میرے لیے دلہن بنی ہوتی تھی, اس کو ایک نن میں ٹرانسفر کر دیا اور ایک اللہ کی عابدہ بنا دیا. سو برادرز اینڈ سسٹرز, اللہ دیکھ رہا ہے. امام حسن البصری کہا کرتے تھے کہ ڈونٹ بی این اینیمی آف شیطان ان پبلک اینڈ ہز فرینڈ ان پرائیویٹ. ایسے انسان کبھی مت بننا کہ شیطان کے تو دشمن ہو پبلک میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کو لعن طعن کر رہے ہو, مگر جب بھی اپنی پرائیویسی اور پبلک اپنی تنہائیوں میں اپنے کمفرٹ اینڈ پرائیویسی میں آؤ, تم اس کو اپنا دوست بنا لو. یہ مت دیکھیں آپ کا جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ دیکھیں تم کس رب کی عظمت کو کم کر رہے ہیں, اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقربین میں سے بنا دے, اور مجھے اور آپ کو مراقبہ والوں میں سے بنا دے, کہ جن کے دل میں اس نالج کی سرٹنٹی ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے.
اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا اللہم انی اسألک عیشتا تقیہ ومیتتا سویہ ومرادا غیر مخرن. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو اور اللہ کی محبت کو ڈال دے اور جذب کر دے، اور ہمارے دلوں سے کفر کو اور نفاق کو اور فسق و فجور کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.